اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق صدق اللہ العظیم ولا يحسبن الذین اور خیال نہ کریں الذین وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں بما اس چیز کے اندر آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو دی من فضلہ اپنے فضل سے ہوا خیر لہم کہ وہ کیا ہے ان کے حق میں کیا ہے وہ بہتر ہے بل ہوا شر لہم بلکہ ان کے لیے وہ چیز کیا ہے بری ہے کیا ہے بہت بری ہے سیطوقون وہ قیامت کے دن وہ جو مال کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو مال دیا وہ بخل کر رہے ہیں وہ مال کل قیامت کے دن سیطوقون توق بنا کے ما بخلو وہ چیز جو انہوں نے کیا کیا بخل کیا قیامت کے دن ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا وہ مال ان کی گردنوں میں توق بنا کر ڈالا جائے گا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کو کیا ہے خوب خبردار ہے کیا ہے خوب خبردار ہے لقد سمع اللہ بے شک سن لی اللہ نے قولا بات الذین ان لوگوں کی قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے محتاج ہے ونحن اغنیاء اور ہم کیا ہیں غنی ہیں مالدار ہیں سنکتب رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کی وہ بات ان کی وہ لکھ لی ما قالوا جو انہوں نے کہی تھی وقتلهم الانبیاء اور انبیاء علیہم السلام کو ان کا قتل کرنا بغیر حق نہ حق قتل کرنا ونقول اور ہم کہیں گے ذوقوا چکھو عذاب الحریق رسوا کرنے والا عذاب یعنی جلانے والا عذاب چکھو پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس پہلی آیت کے اندر انفاق فی سبیل اللہ دی ترغیب ہے انفاق فی سبیل اللہ کی کیا ہے ترغیب ہے رب نے فرمایا اے ایمان والو کیا کرو تم میرے راستے میں کیا کرو مال خرچ کرو کیا کرو خرچ کرو کیوں کہ یہ جو مال آپ کے پاس ہے نا آتاہم اللہ یہ جو مال آپ کے پاس ہے یہ میں اللہ کا دیا ہوا ہے کیا ہے میں اللہ کا دی ہوا ہے اس کے اندر آپ کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے اس کے اندر آپ کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے اس لیے رب نے فرمایا ولا يحسبن الذين يبخلون تم کیوں بخل کرتے ہو جو مال میں نے آپ کو دیا اس مال کے اندر تم بخل کیوں کرتے ہو میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے کیوں ہوا خیر لہم تم سمجھتے ہو کہ وہ جو بخل کر رہے ہو نا کہ اگر ہم نے مال خرچ کیا تو مال کیا ہو جائے گا ہمارا کم ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا یہ ہمارے لیے بہتر ہے بلکہ رب نے فرمایا بل ہوا شر لہم بلکہ کیا ہے وہ بہتر نہیں ہے آپ کے حق میں وہ کیا ہے بری چیز ہے وہ آپ کے حق میں کیا ہے شر ہے کیونکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو حکم دیا انفقوا فی سبیل اللہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا میرے راستے میں مال خرچ کرو اور مجھے کیا دو قرض ہے حسنا دو تو جب رب نے مانگا کہ مجھے کیا دو قرض حسنہ دو
تو یہ مال بھی کس کا ہے؟ دیا ہوا ہے، رب کا دیا ہوا ہے، تو انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ پھر رب نے فرمایا سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، وہ جس مال کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں، بخل کر رہے ہیں نا، وہ کل قیامت کے دن اگر انہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کی، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کیا، وہ کل قیامت کے دن اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ کیا بنایا جائے گا؟ توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گنجا سانپ ہوگا۔ کیا؟ گنجا سانپ ہوگا، اور اس کی آنکھوں پر کیا ہوں گے؟ دو نشان ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ دو نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس آدمی کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس آدمی کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کے جبڑوں کو پکڑے گا، جبڑوں کو پکڑے گا، وہ آدمی اس سے چھڑانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ سانپ کہے گا میں وہی مال ہوں، میں وہی مال ہوں جس کو آپ نے دنیا کے اندر جمع کیا۔ رب نے کہا کہ میرے راستے میں مال خرچ کرو، لیکن آپ نے مال خرچ نہیں کیا۔ میں وہی سونا چاندی ہوں، میں وہی کیا ہوں؟ مال و دولت ہوں۔ آج کیوں نستے ہو؟ آج کیوں بھاگتے ہو؟ آج بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیوں کہ میں اللہ ہی کی میراث ہے زمین و آسمان کے اندر۔ کیا ہے؟ میراث کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے زمین و آسمان کے اندر، سب کچھ میں اللہ کا دی ہوا ہے۔ جب آپ کے اوپر موت آ جائے گی، آپ اس مال کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، مال کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ آپ کا مال وہی ہے جو آپ نے کھایا، ہضم کر لیا، اور جو آپ نے پہن کر کیا کر دیا؟ پرانا کر دیا۔ یا اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، وہ آپ کا مال ہے۔ کیا ہے؟ وہ آپ کا مال ہے۔ باقی جو پیچھے وہ کن کا ہے؟ وارثوں کا ہے۔ وہ کن کا ہے؟ وارثوں کا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر میراث کس کی ہے؟ میں اللہ ہی کی ہے، میرے علاوہ اور کسی کی میراث نہیں ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو عمل بھی کرتے ہو میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ میں اس کا باخبر ہوں، میں اس کو کیا کر رہا ہوں؟ دیکھ رہا ہوں۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، جس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا قرضہ حسنہ کا، کیا دو مجھے قرضہ حسنہ دو۔ تو اس وقت جو منافق تھے نا، اس وقت جو کیا تھے؟ منافقین تھے، انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے، ہم کیا ہیں؟ غنی ہے۔ اللہ محتاج ہے، ہم سے کیا مانگتا ہے؟ قرضہ مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ غنی ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ فقیر ہے، محتاج ہے۔ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے نا بیر، تو ان کا بڑا عالم تھا فخاذ، اس کا نام کیا تھا؟ فخاذ، ان کا بہت بڑا عالم تھا، اور اس کے نیچے ایک چھوٹا عالم تھا جو آدمی کو کیا کرتا تھا؟ اپنے دین کی تبلیغ کرتا تھا۔ اس کا نام کیا؟ اشی اس کا نام تھا۔ اس عالم کا جو اس کے محتاط تھا نا، بڑے عالم فخاذ کے نیچے جو کام کرتا تھا، ان کو اپنے مذہب کی کیا دیتا تھا؟ تعلیم دیتا، اس کا نام تھا اشی۔ وہ لوگوں کو کیا کر رہا تھا؟ اپنے مذہب کی ترغیب دے رہا تھا، تبلیغ دے رہا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فخاذ کے پاس سے گزرے نا، اس فخاذ کو کہا کہ کیا کرو؟ اللہ آپ سے کیا ہے؟ ہاں، اللہ کے اوپر، توحید کے اوپر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ، اور جو اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر بھیجا ہے وہ آخری پیغمبر سچا ہے، اس کے اوپر بھی کیا لاؤ؟ اس کی رسالت کے اوپر بھی کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ۔ تو وہ فخاذ کہنے لگا، جو ان کا بڑا عالم تھا، وہ کہنے لگا اللہ تو وہی آپ کا ہے نا، وہ کیا ہے؟ فقیر ہے، وہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ جب اس فخاذ عالم نے یہ بات کی نا، صدیق اکبر کو غصہ آیا، صدیق اکبر نے اس کو تھپڑ لگایا۔ کیا لگایا؟ تھپڑ لگایا۔ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کے آدمی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میں کیا کروں گا؟ بدلہ لوں گا۔ کیا لوں گا؟ بدلہ لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ عمر ہی ہو سکتا ہے یہ کام کرنے والا، عمر کیونکہ جذباتی ہے، یہ کام عمر نے کیا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کیا عمر تھا؟
اس نے فرمایا نہیں عمر نہیں تھا آپ کا یار صدیق اکبر تھا۔ کیا تھا؟ صدیق اکبر تھا۔ جس وقت صدیق اکبر کو بلایا گیا، صدیق اکبر نے ساری بات کہہ دی، ساری بات سنا دی۔ یا رسول اللہ میں نے اس کو دعوت دی، اس نے یہ کہا کہ اللہ کیا ہے فقیر ہے، ہم کیا ہیں غنی ہیں، اللہ محتاج ہے، ہم سے کیا مانگتا ہے قرضہ مانگتا ہے۔ اس نے اللہ کی بے ادبی کی، اس واسطے میں نے کیا کیا اس کو تھپڑ لگایا۔ تو اس نے فوراً قسم اٹھا لی، اس نے فوراً قسم اٹھا لی کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق اکبر تیار ہو جاؤ، تھپڑ جلنے کے لیے کیا ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو کہا نا، اللہ رب العزت نے فوراً یہ قرآن کی آیت نازل کر دی۔ رب نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، البتہ تحقیق سن لی اللہ نے بات ان لوگوں کی، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ کیا ہے فقیر ہے اور ہم کیا ہیں غنی ہیں۔ کیا رب نے فوراً ان کی یہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج کے کیا کیا قرآن کی آیت نازل کر دی، میرا پاک پیغمبر یہ جھوٹے ہیں، کیا ہیں جھوٹے ہیں، میں نے ان کی بات کیا ہے سن لی ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، میں اللہ کی توہین کی ہے، بے ادبی کی ہے۔ صدیق اکبر کیا ہے سچا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ان کا وہ قول جو انہوں نے اللہ کے بارے میں کہا یا ان کا وہ فعل جو انبیاء علیہ السلام کا کیا کرتے تھے، قتل کرتے تھے، رب نے فرمایا سنکتب، ہم نے اس کو کیا کیا لکھ لیا، ہم نے کیا کیا اس کو لکھ لیا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ کل قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے نا، میں ان کو کہوں گا ذوقوا چکھو عذاب الحریق، جلانے والی آگ کا عذاب کا کیا کر تم چکھو۔ دعا کرے کہ اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔